الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ خلافت راشدہ میں تیسرے خلیفہ راشد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت سے چند باتیں عرض کرنا مقصود ہیں۔ گزشتہ 2 جمعوں سے آپ کی سیرت پاک کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کی ہیں۔ آپ لوگ یہ جانتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور جو تھا وہ مرتدین کی سرکوبی کو ڈسٹرائے کرنے میں گزر گیا تھا، لیکن بہت ہی اللہ تعالیٰ کے کرم احسان سے آپ کو فتح نصیب ہوئی، اللہ کی تائید نصیب ہوئی۔ اس کی وجہ بتانے کی ضرورت اس لیے ہے کہ دنیا میں لوگ جو تجزیہ کرتے ہیں، انالیسس کرتے ہیں، تو ان فیکٹرز کو معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ کیوں کامیابی ملی اور کیوں ناکامی ہوئی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کامیابی کیوں ملی؟ حالانکہ آپ بہت نرم دل تھے، رقیق القلب تھے، لیکن حق کے معاملے میں بہت سخت تھے، وہ بہت سخت تھے۔ آپ کو یاد ہوگا، میں بتا چکا ہوں کہ جب یہ کہا گیا کہ آپ ذرا نرمی برتیے ان لوگوں کے ساتھ میں جو زکوٰۃ نہیں دے رہے ہیں، تو حضرت عمر تک نے کہا، یاد رکھیے، جو سب سے زیادہ آپ کے قریبی تھے اور اتنے قریبی تھے کہ آپ نے ان کو نامزد کر دیا، نامینیٹ کیا خلافت کے لیے، اور آپ کو پتہ ہے کہ دوسرے خلیفہ وہ بنے انہی کے کہنے پر، ان کی وصیت پر۔ لیکن حضرت عمر جب یہ کہہ رہے ہیں کہ اے خلیفۃ المسلمین، آپ ذرا نرمی برتیے ان لوگوں کے ساتھ میں، تو کہتے ہیں عمر تو وہی عمر ہے جو ویسے کافروں کے لیے تو اتنا سخت تھا، آج یہ کہہ رہا مجھ سے، خدا کی قسم اونٹ کی اگر ایک رسی بھی نہیں دیں گے اگر میں، تو ان سے لڑوں گا، جہاد کروں گا اور اکیلا جاؤں گا میں۔ آپ کو یاد ہے میں نے یہ قصہ، میں نے یہ بات بتائی کیا، حق کے معاملے میں اتنے سخت تھے اور اس معاملے میں کوئی مداہنت ان کو گوارا نہیں تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے تو آپ کو پتہ ہی ہے، میں تو بہت 2 مہینے تک میں نے 8 جمعوں میں خاص طور سے ان کی خلافت کے واقعات بتائے ہیں۔ ان کا تو معاملہ ہی عجیب تھا۔ میں بس ایک ان کے مزاج کے تعلق سے بات عرض کر دوں گا، وہ یہ تھا کہ وہ بہت سخت تو تھے ہی، لیکن ان کا معاملہ ایک خاص جو تھا وہ یہ تھا کہ وہ اس معاملے میں اپنے بیٹے تک کو انہوں نے برداشت نہیں کیا، اور بیٹے کو انہوں نے کوڑے لگوائے اور وہ بیٹا مر گیا۔ آپ کو بتا چکا ہوں میں، اتنے سخت تھے، یعنی اس میں یہ نہیں دیکھتے تھے کہ میرا بیٹا ہے، بلکہ اور سختی سے، بلکہ ہوا یہی تھا کہ کوڑے تو اس کے لگے تھے بیچارے کے، ابو شہمہ کے، لیکن یہ کہ اچھا تم نے ایسے مارا، میرا خلیفہ کا بیٹا تھا، یہاں بھیجو۔ مصر میں تھے وہ، اور اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا بلوا کر کے اس نے کوڑے لگوائے، اور اتنے لگائے سخت طریقے سے کہ بیچارے وہ مر گئے، اور ان کو کچھ بھموں پہ وہ نہیں آیا، ان کا ٹھیک ہے بالکل ایسے ہونا چاہیے۔ ایک بات تو یہ تھی، دوسری بات اور تھی یہ کہ انہوں نے اپنے خاندان کو بین کر دیا تھا خلافت کے لیے۔ میں یہ بتا چکا ہوں، یہ ابھی جب تیسرے خلیفہ کا ذکر میں کر رہا تھا، بتا رہا تھا کہ 6 لوگوں کی کمیٹی بنوائی تھی، اور کہیے گا 7 لوگوں کی کمیٹی بنوائی تھی، میں نے یہ عرض کیا تھا۔ 7 میں ایک بیٹے بھی تھے ان کے، حضرت عبداللہ بن عمر، لیکن یہ کہا تھا کہ میرا بیٹا خلیفہ نہیں ہوگا، یاد رکھنا، باقی 6 لوگ ہوں گے، 6 لوگوں میں سے کوئی ایک ہوگا، مگر میرا بیٹا نہیں ہوگا۔ حالانکہ کمیٹی میں ان کو بھی رکھا تھا، اور انہوں نے اپنے خاندان کسی ایک شخص کو بھی، یعنی بڑے منصب پر پوسٹنگ نہیں کی، کسی بھی بڑے منصب پر، گورنری کے عہدے پر اپنے خاندان کے کسی شخص کو کہا کہ عمر کا خاندان، عمر کافی ہے اپنے خاندان کے لیے، خلافت کے لیے، بس اب نہیں، کسی کے لیے نہیں۔
تو انہوں نے آگے کے بھی راستے بند کر دیے اور اپنے زمانے میں بھی کسی کو بھی اپنے خاندان والے کو ذرہ برابر رعایت نہیں کی۔ یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس کا اثر دنیا پر پڑتا ہے۔ غلطی اور اس کے پیمانے تو اللہ کے ہاں ہیں، ہم بھی جانتے ہیں کہ غلطی کیا ہے اور غلطی کیا نہیں ہے، لیکن ایک چیز ہوتی ہے اسٹریٹجی، ایک ہوتی ہے غلطی۔ غلطی تو اللہ تعالیٰ انصاف کے مطابق کرے گا، میں نے غلطی کی ہے تو مجھے اس کی سزا ملے گی، لیکن ایک ہوتی ہے اسٹریٹجی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسٹریٹجی کامیاب تھی۔ انہوں نے یہ کہا کہ میں میرے خاندان والے سب کے ساتھ بالکل بین، کسی کو نہیں دوں گا، کچھ نہیں دوں گا۔ اور جب وہ سختی کرتے تھے تو سب سے پہلے اپنے بیٹے پہ سختی انہوں نے کی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نرم مزاج، نرمی تو ایمان کا تقاضا ہوتا ہے، شرافت ہوتی ہے نرمی، یعنی اس کو اگر کہیں تو اپنے لحاظ سے بالکل ٹھیک ہے، لیکن ایک ایڈمنسٹریشن میں جہاں سختی کرنی چاہیے وہاں نرمی اگر آدمی کرے گا تو آپ بھی کہیں گے اسٹریٹجیکلی غلط ہے۔ میں اس کو ان پیمانے پہ نہیں ناپ رہا ہوں، نہ آپ ناپیں کہ کیا صحیح تھا کیا غلط تھا، میں یہ کہہ رہا ہوں اسٹریٹجیکلی کوئی چیز اس وقت کیا کرنا چاہیے وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے کہ نہیں۔ تو اس کو میں یاد کر رہا ہوں کہ انہوں نے کیونکہ بہت نرم تھے، اس نرمی سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں لوگ۔ نرمی ان کی غلط نہیں تھی لیکن نرمی کا ناجائز فائدہ غلط تھا، وہ ہوا۔ اور یہ دنیا میں ہوتا ہے کہ دنیا میں نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھایا جاتا ہے، یہی ہوا۔ تو میں پہلی بنیادی بات بتا رہا ہوں کہ نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھایا گیا، لیکن اس میں دو بڑے بڑے فتنوں کا ذکر میں کروں گا آج، جہاں سے بات جو ہے جس کی بنیاد آپ سمجھ میں آ جائے گی آپ کو کہ بنیاد کہاں سے ہے۔ حالانکہ اس کے ساتھ میں دو باتیں اور بھی کہوں گا کہ بیرونی کچھ فیکٹرز ہوں گے، ایکسٹرنل فیکٹرز بھی ہوں گے، کچھ انٹرنل فیکٹرز بھی ہوں گے، لیکن اس سے پہلے دو بڑے، ایک بڑا فسادی ایک بڑا فتنہ بتاؤں گا۔ سب سے بڑا فسادی جو ہے وہ ہے ایک شخص، اس کا نام ہے عبداللہ بن سبا۔ عبداللہ بن سبا جو ہے یہ یمنی یہودی کا بیٹا ہے اور خود بھی یمنی یہودی ہے۔ اس کی ماں حبشی ہے، اسی لیے اس کا لقب ابن السودا بھی ہے، ابن السودا، سودا کالے کے نام پر کہتے ہیں، اس بنا پر کہ کالے کا بیٹا، کالی کا بیٹا، یوں سمجھیے گا اس کا نام ہے۔ یہ عبداللہ بن سبا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 8ویں سال خلافت کے بصرہ میں آ کر اس زمانے کے جو بصرہ کے گورنر تھے حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ہاتھ پر ایمان لے آیا۔ لیکن یہ ایمان ایک مقصد کے تحت تھا، یہ ایمان باقاعدہ اسٹریٹجی کے تحت تھا، جو یہودی اسٹریٹجی تھی۔ وہ مقصد اس کا یہ تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو میں ابھی بتا رہا ہوں کہ اپنا مزاج تھا، اس مزاج کی وجہ سے کچھ آپسی کھٹ پٹ پیدا ہونے لگی، اور آدھی خلافت میں تو وہ کھٹ پٹ زیادہ نظر نہیں آئی، لیکن آدھی خلافت کے بعد یعنی 12 سال کا آپ کا خلافت کا دور ہے، تو 12 سال میں 6 سال تو بالکل سپریسڈ رہی، ہر چیز کا پتہ نہیں چلتا تھا زیادہ، لیکن 6 سال کے بعد جو ہے زبانوں پہ بات آنے لگی لوگوں کو۔ اس میں 2 سال تک یہ دیکھتا رہا، اور 2 سال تک اس نے جو ہے اپنا سوچ سمجھ کر کے ایک فیصلہ کیا، اسٹریٹجی کی، اور یہ کہ میں مسلمان ہو جاؤں، میری ورنہ کوئی بات نہیں سنے گا، جب تک میں مسلمان نہیں ہوں گا میں ان کے درمیان میں چلا جاؤں اور وہاں بیٹھ کر کے اپنی سازشوں کا جال بنوں۔ تو یہ عبداللہ بن سما جو ہے یہ یہودی تھا، اور حقیقت میں یہودی رہا، لیکن بظاہر مسلمان ہو گیا، اور مسلمان ہونے کے بعد میں اس نے جو فتنہ چھوڑا، کیونکہ میں نے بتایا 2 سال سے یہاں پر کچھ چپکلش شروع ہو چکی تھی، وہ الگ بتاؤں گا میں انشاءاللہ اگلے جمعے میں کہ وہ کیا چپکلش شروع ہو گئی تھی۔ اور یہاں پر یہ ہے کہ اس کو موقع مل گیا 2 سال کے اندر سوچنے سمجھنے کا کہ میں کیا بات کہوں تو بات جو میری چلے گی۔ پھر اس نے یہ کہا کہ خلافت کے حقدار تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ سب غلط ہے،
یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ بنے ہوئے ہیں، بنو امیہ ہیں، یہ بالکل خاندان رسول سے ان کا دشمنی رہی ہے ان کی آخر تک، یہ وہ لوگ ہیں، ہے نا. بہر یہ بہت اچھی بات لگی لوگوں کو، کیونکہ بات جو ہے کچھ کھلبلی تو مچ چکی تھی، لوگوں کو ذہن میں آئی، ورنہ اگر بالکل صحیح ہوتا معاملہ، سمندر میں کوئی تلاطم نہیں ہوتا تو سب کہتے غلط تو بول رہا ہے، لیکن سمندر میں تلاطم آ چکا تھا. جب تلاطم آ چکا تھا تو لوگ غلط بات کو بھی صحیح سمجھنے لگے. چنانچہ انہوں نے یہ سمجھا کہ بات تو صحیح ہے، کیونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ ایسے فیصلے کیے جس میں اپنے خاندان والوں کو گورنری کے کئی عہدے دے دیے. اس کو میں انشاءاللہ اگلے جمعے میں بتاؤں گا کہ وجہ کیا تھی وہ، لیکن یہاں پر بات میں آخری بتانا چاہ رہا ہوں. ایک تو یہ واقعہ ہے عبداللہ بن سبا. ہاں، تو یہ عبداللہ بن سبا نے یہاں پر جب شوشہ چھوڑا تو اس کے بعد اس کو یہاں سے، یعنی یہ بصرہ کی بات ہے، بصرہ سے نکال دیا گیا. بصرہ سے یہ شام پہنچا اور شام میں بھی نکال دیا گیا اس کو، تو مصر پہنچا اور مصر میں اس نے جڑیں اپنی جما لی، اور وہاں سے بیٹھ کر کے اس نے سازشوں کے تانے بانے شروع کیے، اور وہاں سے بیٹھ کر کے پھر وہ پورا کا پورا وہ اسٹریٹجی ہے جو اس نے بنائی ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو یعنی تارا کرنے میں اس نے پوری کوشش کر دی، اور اس کے بہت حامی ہو گئے اور دھیرے دھیرے حالات بگڑ گئے. تو یہ تو ایک فسادی کا نام ہے. اب اس فساد میں ایک فساد اور جڑ جاتا ہے، وہ بھی سن لیجیے. لیکن وہ بہت، یعنی آپ سوچئے فساد کی بھی کوئی سر پیر نہیں ہوتا، اس سے اندازہ لگے گا آپ کو. ہوا یہ کہ جب اس خلافت یعنی عثمانی بہت پھیل گئی، خلافت عثمانی کیوں کہیں، خلافت راشدہ بہت پھیل گئی، جب ہم کہیں سلطنت اسلامی بہت پھیل گئی، بہت دور دور تک پھیل گئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جتنی تھی اس سے 7 گنا بڑھ گئی. وہ میں بتا چکا ہوں کتنی تھی، خراسان تک تھی، تو اب اور آگے تک ہو گئی بالکل. یعنی اب جو ہے چائنا کی سرحدوں تک پہنچنے لگی ان کی، ترکستان سے آگے بڑھ کر، اور یہ سب جتنے بھی آپ کے سینٹرل ایشیا کے سارے ممالک سب کے سب جو ہے اسلامی مملکت میں تھے. مصر بھی بہت دور تک، قبرص اور کیا جتنے علاقے تھے سب کچھ آ گئے اسلامی مملکت میں. ادھر جو ہے قسطنطنیہ کے قریب تک پہنچ گئے مسلمان، اور حضرت امیر معاویہ کی فوجیں، تو جو گورنر تھے اس وقت وہاں کے. تو یہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ بہت پھیل گئی سلطنت. جب بہت سلطنت پھیل گئی تو اس سے پریشانی ایک ہوئی، وہی کہ قرآن پاک کے پڑھنے میں ایک محسوس ہوئی دقت لوگوں کو کہ وہ پروناؤنس ٹھیک نہیں کرتے تھے. اور ہم بھی پروناؤنس کیا کرتے ہیں، آدمی لہجہ ہوتا ہے ہم لوگوں کا، ہم کہتے ہیں تے بے ہے تا اور با، آپ جانتے ہیں. ہم کہتے ہیں رے ہے وہ را، ہے کہ نہیں، ایسے پڑھتے ہیں ہم تو. اور تے اور بے کی بات تو ہے ہی نہیں. اب تے اور تو میں فرق نہیں کرتے ہم نہیں. ہم تو دال اور زے اور دواد اور دو 4 ہیں، چاروں الگ الگ ہیں بالکل پروننسیشن. ہم ایک ہی پڑھتے ہیں، سب کو زیادہ کہتے ہیں، سوائے اس کے جو قاری ہوتا ہے. فرق کیا ہوتا ہے زے میں اور دال میں، کیا فرق ہوتا ہے دو میں اور دواد میں، یہ تو ہم وہی جانتا ہے جو قرأت جانتا ہے. تو مگر اس سے کبھی کبھی معنی بہت بدل جاتے ہیں. تو ہوا یہ کہ اس زمانے میں آپ تک خبر یہ پہنچی کہ قرآن پاک کو پڑھنے میں بڑی غلطیاں ہو رہی ہیں، بڑی یعنی ایسی غلطیاں ہو رہی ہیں، فاسٹ غلطیاں ہو رہی ہیں، اس پر کچھ کیجیے. لہذا آپ نے جو مشاورت تھی، جیسے میں نے بتایا شورا تھی، کو بلایا اور پوچھا کیا کیا جائے، اور اپنی ایک رائے رکھی کہ یہ جو ہے قرآن پاک کو ایک ہی قرأت پر، جو قریش کی زبان ہے اس پر جمع کر دیا جائے، قریش کی زبان پر، اور یہاں کے سرکاری نسخے ہر جگہ بھیج دیے جائیں بلاد اسلامیہ میں. لوگ سب اس پر متفق ہو گئے، صحابہ کرام کا اتفاق رائے ہوا، جو کمیٹی کا تھا، کمیٹی کا کم سے کم صحابہ کرام کا مطلب وہ کمیٹی جو تھی اس کے اتفاق رائے ہو گیا. اس کے بعد میں یہ فیصلہ ہوا، جو آخری بات ہے جو بہت اہم ہے، وہ یہ ہے کہ فیصلہ یہ ہوا کہ اب وہ پرانے نسخے جو لوگوں کے پاس ہیں اس کا کیا کیا جائے. اب یہیں پر ایک ہے بات، اگر وہ رکھے جاتے رہ جاتے اگر، تو اس سے بڑے خطرے تھے. آپ بھی جانتے ہیں
کہ جو چیز کی ضرورت نہیں ہے اس کو رکھنا چاہیے، نہیں رکھنا چاہیے، تو کیا کرنا چاہیے؟ اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ 10 طریقے ہو سکتے ہیں، لیکن بہترین طریقہ جو ان کی نظر میں آیا انہوں نے کر دیا، آج ہم اس میں اپنی اپنی عقل لڑا دیتے ہیں۔ ہوا یہ کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تمام کمیٹی کہ رائے، اکثریت رائے کہہ لیجیے، کم سے کم اگر نہ اتفاق رائے کہیں تو کم سے کم اکثریت رائے کہہ لیجیے، اکثریت رائے کا فیصلہ ہوا کہ باقی نسخوں کو جو ادر دین سرکاری نسخہ ہے جلا دیا جائے۔ یہی فتنہ بن گیا۔ سوچیے آج میں کہہ رہا ہوں، بات کچھ کھلبلی مچ چکی تھی، تلاطم آ چکا تھا سمندر میں، تو کہا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کو جلا دیا، یہ بے حرمتی کی ہے، بے حرمتی کی ہے، بے حرمتی کی ہے۔ اب اتنی بار کہی گئی، سادہ لوگ عوام جو ہیں اس میں آ گئے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ہو گئے۔ اللہ رب کریم سے میری دعا ہے ہمیں ان چیزوں پر بہت ہی نزاکتوں کے ساتھ، احتیاط کے ساتھ اپنا کمنٹ کرنے کی توفیق نہ فرما دے اللہ تعالیٰ، اور جو فیصلے ہمارے بڑے کرتے ہیں ان فیصلوں پہ ہمیں مطمئن کرا دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم۔